انشاءاللہ ویسے سورہ انفال کی آیت مقدسہ قرآن مجید کو کام نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو آج کی بات کا پیغام آقا اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مجید کو کام نام سے تلاوت کیا جاتا ہے. میں درخواست گزار حافظ غلام شفیع صاحب سے کہ وہ آیت مقدسہ لم یاتی نذیرک فی نظر لم یاتی نذیرک فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا مثل شد پیدا جانا جگراجی کو تاج تورے شرش ہے جگراجی کو تاج تورے شرش ہے تجھی کو شہید و سرا جانا ہے تجھ کو شہید و سرا جانا. اے محمد جو کرتے رہے قرآن مجید کو کام نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو آج کی بات کا پیغام آقا اللہ رب العزت کی مقدس کتاب قرآن مجید کو کام نام سے تلاوت کیا جاتا ہے. میں درخواست گزار حافظ غلام شفیع صاحب سے کہ وہ آیت مقدسہ آج کی بات کا آغاز فرمائے. حافظ غلام شفیع صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
حافظ محمد شبیر صاحب آیا ہے بتا آج صاحب کا آغاز کرنا صاحب حضرت گرامی اس سے مقدسات کی آخری نشید اور اس آخری نشید میں آقا علیہ السلام تمام منافع اور شاکان رسول کے قلوب منور معتد بلائی آیا ہے باری آتی ہے اسی رب العالمین کی بارگاہ میں ہم کا نذرانہ پیش کرنے کی کہ جو تمام کائنات کا خالق و مالک، جو تمام جہانوں کا پالنہار، اسی رب العالمین کی بارگاہ میں ہم کا نذرانہ پیش کرنے کی باری آتی ہے تو ان انبیاء اشعار ہم کے لیے شناپا کو دعوت نازلتا آپ کے پاس کی توجہ چاہتے ہوئے کہ بادل کو شبنم کیا سمجھے، سورج کو شرارہ کیا جانے، کہ بادل کو شبنم کیا سمجھے، سورج کو شرارہ کیا جانے، اور رحمان و رحیم ہے وہ کتنا، انسان بیچارہ کیا جانے کہ رحمان و رحیم ہے وہ کتنا، انسان بیچارہ کیا جانے کہ سب روشنیوں کا خالق ہو، سب روشنیوں کا خالق ہو، کہ ہر مشرق ہو ہر مغرب ہو، کہ سب روشنیوں کا خالق ہو، ہر مشرق ہو ہر مغرب ہو، کہ اس کی انوار وسعت کو ایک صبح کا تارا کیا جانے، اس کی انوار وسعت کو ایک صبح کا تارا کیا جانے، کہ سب جہانوں کے پالنے والے، سب جہانوں کے پالنے والے، کہ مالک ہم تو ہیں بس تیرے ماننے والے، سب جہانوں کے پالنے والے، کہ ہم تو ہیں بس تیرے ماننے والے، اور کیوں نہ مشکل میں کرے جا تجھے، کیوں نہ مشکل میں کرے جا تجھے، کہ مشکلوں سے ہمیں نکالنے والے، مشکلوں سے ہمیں نکالنے والے، اور تیری توصیف کیا کرے گی رضا، تیری توصیف کیا کرے گی رضا، کہ جان پی کے مٹالنے والے، جان پی کے مٹالنے والے، کہ سب جہانوں کے پالنے والے، مالک ہم تو ہیں بس تیرے ماننے والے، مالک ہم تو ہیں بس تیرے ماننے والے، اسی رب العالمین کی بارگاہ میں ہم نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ عالم اسلام کے انتہائی ممتاز معروف سینئر ترین شناخواں، اس سے سب کے شناخواں کا نام کروں جو ایک آپ کھڑے ہوئے ہیں، ان سے میری درخواست بنام سرکار علیہ السلام کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ کہ آقا علیہ السلام کی بیٹی کی لیتے اور آپ کے ساتھ حضور خوشو کے ساتھ جتنے سرکار کو سماعت کیجیے تاکہ جو ملنات میں ہمیں برکتیں اور رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوں گی وہ ہمارے دامن میں آ جائے۔ اگر آپ اپنے دامن رحمتوں سے بچا چاہتے ہیں تو بڑا اعتماد محفل کو باہر سماعت کیجیے۔ میری آپ سے یہی درخواست یہی ریکویسٹ کہ آپ بات جو پیچھے کھڑے ہیں ان سے میری گزارش ہوتی ہے آپ سے جو بات کھڑے ہیں وہ میری جان میں تشریف رکھے کیونکہ جتنے سرکار کی محفل ہے اور آقا علیہ السلام کی محفل کو باادب سماعت کرنا ادب کا بڑی پہلو ہے، اس پہلو کو آپ بات نظر انداز نہ کریں، باادب آقا علیہ السلام کے ذکر کو سماعت کیجیے۔ تو اب بارگاہ مخلوق کونے بارگاہ رب العزت میں ہم نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ عالم اسلام کے انتہائی سینئر اور ممتاز معروف شناخواں کے شمار اساتذہ میں کیا جاتا ہے۔ میں درخواست گزار محترم جناب محمد صادق رحمانی صاحب کو کہ وہ بارگاہ رب العزت میں ہم کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے۔ محترم جناب محمد صادق رحمانی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ محترم جناب محمد صادق رحمانی صاحب۔ تمامی موجود سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی سعادت ہے ہمارے لیے اور بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج کوئٹہ میں ہم یہاں حاضر ہوئے۔ یہ سب ہمارے سیدی مرشدی حضور قبلہ
نور علاؤ جی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کہ یہ توجہ ہے اور ان کا فیضان ہے، نگاہ کرم ہے۔ ہم نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ عالم اسلام کے انتہائی ممتاز معروف سینئر ترین شناخواں، اس سے سب سے شناخواں کا نام کروں جو ایک آپ کھڑے ہوئے، ان سے میری درخواست بنام سرکار علیہ السلام کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ کہ آقا علیہ السلام کی ذکر کی جیسے اور آپ کے بعد حضور و خوشیوں کے ساتھ ذکر سرکار کو سماعت کیجیے تاکہ جو ممکنات میں ہمیں برکتیں اور رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوں گی وہ ہمارے دامن میں آ جائے۔ اگر آپ اپنے دامن رحمتوں سے بچنا چاہتے ہیں تو باہر اعتماد محفل کو باہر سماعت کیجیے۔ میری آپ سے یہی درخواست یہی ریکویسٹ کہ آپ کے بعد جو پیچھے کھڑے ہیں ان کو میری گزارش ہوتی ہے آپ سے جو آپ کھڑے ہیں وہ میری راہ میں تشریف رکھے کیونکہ ذکر سرکار کی محفل ہے اور آقا علیہ السلام کی محفل کو باادب سماعت کرنا ادب کا بڑی پہلو ہے۔ اس پہلو کو آپ کے بعد نظر انداز نہ کریں، باادب آقا علیہ السلام کے ذکر کو سماعت کیجیے۔ تو اب بارگاہ مخلوق کونے بارگاہ رب العزت سے ہم نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ عالم اسلام کے انتہائی سینئر اور ممتاز و معروف شناخواں کے بے شمار اساتذہ میں کیا جاتا ہے۔ میں درخواست گزار محترم جناب محمد صادق رحمانی صاحب سے کہ وہ بارگاہ رب العزت سے ہم کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائے۔ محترم جناب محمد صادق رحمانی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ محترم جناب محمد صادق رحمانی صاحب۔ تمامی موجود سامعین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی سعادت ہے ہمارے لیے اور بڑی خوش نصیبی ہے کہ آج کوئٹہ میں ہم یہاں حاضر ہوئے۔ یہ سب ہمارے سیدی مرشدی حضور قبلہ نور علاؤ جی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کہ یہ توجہ ہے اور ان کا فیضان ہے، نگاہ کرم ہے کہ آپ نے ہمیں کراچی میں ڈیفینس کے اندر آپ کا آستانہ مبارک ہے تو وہاں محفل میں آپ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، یقین کرایا تھا کہ ہم کوئٹہ میں انشاءاللہ آپ کو بلائیں گے۔ تو حضور نے اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ کی توجہ سے کرم نوازی سے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے ان کے مراتب درجات بلند فرمائے، پروردگار عالم کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات اور یہ آنے والی مخلوق جو بھی آئے اللہ تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی مخلوق ان کے دربار میں آئے شاید یہاں محبت سے ایک مرتبہ دونوں صاحب کا نظارہ میں پیش کرے۔ میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہا ہوں اور تمام حضرات میرے ساتھ مل کر کرنے گا۔ واہ واہ حضور اجازت پڑھیے اللہ 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 یہ گنگی گنا جہاں جگنا تھا، یہ گنگی گنا یہ جہاں جگنا تھا، چاند سورج نہ تھے آسمان جگنا تھا، چاند سورج نہ تھے آسمان جگنا تھا، راہ حق کی کسی پر جگنا تھا، راہ حق کی کسی پر جگنا تھا، جگنا تھا تو ملا اسی حکم کے مطابق
خطیب مجاہد حضرت علامہ مولانا قبلہ دامت برکاتہ عالیہ بسر اسلام دستاؤ کہ آپ اپنے نورانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں. آپ حضرت صاحب کا استقبال کرنے کے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ اور نعرہ سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ اسلام مدنی دامت برکاتہ تشریف فرمائے. خیر تو ہے. آگے 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 ادھر آ جائیں جگہ بنا آ جائیں آپ مہمان آگے بیٹھیں آپ کو کسی کے مہمان آئیں گے تو پیچھے سے بیٹھے پیچھے بہت جگہ پیچھے بہت جگہ ہے مہمان آئیں گے پیچھے نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ورسولنا ورحيمنا وسيدنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آمنا بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بڑی عقیدت و محبت کے ساتھ شریف کریے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد
جناب مولانا محمد وبارك وسلم وزد عليه مل کی محبت کے ساتھ پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ بلند آواز سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک وأصحابک یا رحمۃ للعالمین حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی قابل احترام بزرگوں اور دوستوں قرآن مجید کی آیت مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اسی آیت مقدسہ سے متعلق چند کلمات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العزت کلمۃ الحق کو میری زبان پر جاری فرمائے. بعض ہمیں اور ہم سب کو حق سننے حق کو سمجھنے حق کو قبول کرنے اور حق پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. انتہائی مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ اپنی معلومات آپ حضرات کی خدمت میں کروں. آیت کریمہ جو آپ حضرات کو تلاوت کی ہے اس آیت مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے تقویٰ کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم اور توقیر کی. تو یہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم اور توقیر کرنا یہ اس بندے کے دل کے تقویٰ کی علامت ہے. ایک ہے ظاہری تقویٰ, ایک ہے باطنی تقویٰ, ایک ہے جسم کا تقویٰ, ایک ہے دل کا تقویٰ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی تعظیم اور توقیر کرنا یہ ظاہری تقویٰ نہیں بلکہ فرمایا کہ اس بندے کے دل کے تقویٰ کی علامت اور نشانی ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا اللہ کا تو نشان سے پاک ہے تو تو بے نشان ہے اور تیری نشانی کون سی ہے کہ اگر ہم اس نشانی کی تعظیم اور توقیر کریں کہ ہمارے دل کے تقویٰ کی علامت ہوگی. رب نے فرمایا قرآن پڑھتے جاؤ رب کی نشانیاں دیکھتے جاؤ کہ ہو جائے تو نزدیک میں ہو اگر مقدر میں ہو نزدیک میں ہو تو تعظیم و توقیر کر کے اللہ کا خود حاصل ہو جائے گا. یا اللہ کو نشانیاں کون سی ہے؟ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. فرمایا بے شک یہ صفا پہاڑی یہ مروہ پہاڑی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے. یا اللہ تو خود کبھی اترا ہے صفا پہاڑی کا یا مروہ پہاڑی کا تیری نشانیاں کیسے بنے؟ تو کرنے سے پاک ہے قدم سے پاک ہے کیونکہ صفا مروہ کی پہاڑی میں تیری نشانی کیسے بنے؟ اللہ فرماتا ہے جس چیز کو میرے نیک بندوں سے نسبت ہو جائے اس نسبت کی تم کیا قدر اس کو تک جانو اس بندے کے ساتھ اس کی نسبت ہو گئی یوں سمجھ لو کہ وہ مجھ کو کی نشانی کرے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ابراہیم کے خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی زوج مطہرہ حضرت بی بی ہاجرہ اور اپنے معصوم صاحبزاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہلے بھی بنانے کا بشر کے مقام حضرت کے حکم سے چنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب واپس لوٹنے لگے فرمایا رب العالمین کے حکم سے سامنے تم میں سارے کا صحیح مقام کر لیتا ہوں لیکن رب العالمین تیری بارگاہ میں دعا کر سکتا ہوں. یا اللہ نہیں تو ہمارے میرے دینا لوگوں کے دل کی طرف بھیج دینا تاکہ وہ کو سوار دوروں میں پیچھے چلتے ہوئے قریب آ جائیں. ابراہیم علیہ السلام واپس لوٹے حضرت بی بی ہاجرہ اور معصوم
اسی مقام پر ہے جو پانی توڑا وہ پانی ختم ہوا تو راستہ ختم ہوا معصوم اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت کی وجہ سے تڑپنے لگے آپ کی بات کا حضرت بی بی حاجرہ صفا پہاڑوں پر چلی دور دور دیکھنے لگی شاید کہیں سے پانی کے آثار نظر آ جائیں صفا مروا سے اتر کے مروا پہاڑی پر چلی اور مروا سے واپس صفا کی پہاڑی پر صفا سے واپس مروا کی پہاڑی پر اللہ کی بنی حضرت بی بی حاجرہ نے پورے سات چکر لگائے یہاں اللہ کے بنی حضرت بی بی حاجرہ کے قدم لگائے اللہ نے فرمایا خیال کرنا آپ کو معمولی بندے کے قدم نہیں لگے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا فرمائے صفا والمروہ من شعائر اللہ فرمائے صفا پہاڑی بھی اللہ کی نشانی ہے مروہ پہاڑی بھی اللہ کی نشانی رب العالمین کو قدم سے پاک قدم لگنے سے بھی پاک جہاں پہ اللہ کے بندے کے قدم لگے تو یہ فرماتا ہے یہ تیری نشانی رب نے فرمائے بندوں سے تمہیں سبق لینی چاہیے جس پہاڑی پر زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے بلی کے قدم لگے وہ پہاڑ اللہ کی نشانی بن جائے اور جس لوگ پاس کے اللہ کا بلی کر سے قدموں پر آرام کر رہا خدا کی قدموں پر آتی اللہ تعالیٰ کی نشانی موت بات ہے صفا مروا پہاڑی پر اللہ کے بلیاں حضرت بی بی حاجرہ کے زندگی میں ایک مرتبہ قدم لگے اللہ نے فرمایا کہ معمولی پہاڑ نہیں رب نے فرمایا شعائر اللہ یہ اللہ کی نشانی ہے تو جس پہاڑی پر جس پتھر پر رب کے بلیہ کے قدم ایک مرتبہ زندگی میں لگے وہ اللہ کی نشانی تو جہاں خود اللہ کا بلی گھر سے لے کر پاؤں تک آرام کر رہا ہو اس کا مزار بھی الگ کیا ہے اب سوچنے کی بات کہ وہ ایک پہاڑی یا اللہ اس کے مقابلے میں کشمیر کے بڑے خوبصورت پہاڑ ہے سرسبز و شاداب ہے اللہ فرماتے ہیں دنیا والوں تمہاری نظریں تو سرسبزی کی طرف لگ رہی ہیں اور میری نظریں میری نگاہیں نیک بندوں کی قدموں کی طرف لگ رہی ہیں اگر تمہیں سرسبز و شاداب پہاڑ دیکھ رہے ہیں تو تمہیں کشمیر مبارک ہو اگر اللہ کے بندوں کی نسبت تمہیں چاہیے تو تمہیں صفا مروا کے پاس آنا ہی پڑے گا یہ صفا مروا کیا ہے اللہ کی نشانی صفا مروا کیا ہے اللہ کی نشانی اب یہ مختصر اجمالی طور پر صرف قرآن سے بات کروں گا اب یہ صفا مروا پہاڑ کیا ہے اللہ کی نشانی یا ایک نشانی یہ ہوگی اس کے علاوہ کون سی نشانی ہے اللہ نے فرمایا قرآن مجید کا 17واں پارہ پڑھو وہاں دوسری نشانی کتنے نظر آئے گی دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَالْقُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ اللہ نے فرمایا جو قربانی کا جانور ہے فرمایا کہ معمولی جانور میں سمجھ لا بلکہ یہ قربانی کا جانور بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے میں گیا بازار منڈی میں نے ایک جانور دیکھا کسی صاحب نے مجھے پوچھا مولانا صاحب دیکھ کے جانا ہے تو کیا کرنا ہے میں نے کہا قربانی کروں بس اتنی بات میں نے کی قربانی کے لیے لے کے جا رہا ہوں اللہ نے فرمایا خبردار اب یہ جانور دنیا کے سارے جانوروں سے ممتاز ہوں یا اللہ کیوں فرمایا اس لیے کہ تم نے اس پر رب کا نام دیا ہے میرے دوستوں بزرگوں ہزاروں میں لاکھوں کی تعداد میں اس طرح کے جانور آپ کو منڈی میں ملیں گے لیکن جانوروں میں سے ایک جانور آکڑے میرے لیتے وقت آپ نے یہ نیت بھی فرمایا کہ میں اسے قربانی کرنے کے لیے یہی جا رہا ہوں اب قربانی کی نیت سے اللہ تعالیٰ نے اس جانور کو دنیا کے جتنے بھی جانور ہیں سب نے ممتاز ہو جگہ فرما دیا
اسی لیے اللہ نے فرمایا خیال رکھنا یہ معمولی جانور نہیں، فرمایا فرمایا یہ جانور اللہ کی نشانی بن گئے، اس لیے کہ آپ نے زندگی میں ایک مرتبہ اس پر رب کا نام لیا، جس جانور پر زندگی میں ایک مرتبہ رب کا نام لیا وہ شعائر اللہ، تو جو اللہ کا ولی اپنی زندگی ہی اللہ اللہ کر کے گزار دے تو وہ بھی شاعر اللہ ہے۔ خیر اس بات کو نہیں چھوڑ دیتا ہوں، آگے چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک اعتراض بھائی کے دوسرے اپنے اعتراض بھائی کو دنیا کی زیادہ دولت حرص اور لالچ میں قتل کیا، قتل کرنے کے بعد بری سب وغیرہ کرنے لگا، آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پیارے کریم دعا کریں اللہ قادر کو ظاہر فرما دے، پیارے کریم دعا کریں اللہ قادر کو ظاہر فرما دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے فرمایا کہ جاؤ ایک گائے کے مطلب اور گائے کے بعد مسلم کرام نے فرمایا تم بعد میں فرمایا زبان فرمایا تو جا کے مردے کے بعد تو مردہ زندہ ہو جائے گا، خود بتائے گا نے کسی نے قتل کیا۔ خیر موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا، انہوں نے گائے دے وہ گائے دے کے ذبح کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کی زبان میں تم مار کے مردے کو مار دیا، وہ مردہ اللہ کی قدرت سے زندہ ہو اور بیٹھ کے اپنا پیارے غریب کی پریشان ہو، سب سے زیادہ معاملہ بھائی یہی تو میرا قاتل ہے، خیر کو پکڑا گیا۔ بات میں استعمال کی توجہ کے ساتھ سنیے، میرے دوستوں اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نام ہے یا اللہ کا تم کسی زندے کے ہاتھوں ہوتے کو زندہ فرمائے تو اس میں کس کی کوئی بات نہیں، لیکن قدرت کی کاملہ زندگی کی بعید نہیں، لیکن رب العالمین کی قدرتوں کی قربان جائے تو مردہ سے کرے اگر چاہے تو ایک مردہ جائے تو مردہ انسان کو زندہ فرما دے۔ جب اس آیت کی نسبت ہوگی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اللہ تعالیٰ نے کائنات کی پیدا کرتی کہ اس گائے کی ایک مردے کو زندہ فرما دیا، تو جس گائے کی نسبت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی، رب نے اس سے یہ تاثیر رکھی کہ اللہ نے اس کے ذریعے مردے کو دیا۔ اس حقیقت سمجھتے ہیں آپ مردہ کے انسان ہر زندگی میں اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی صحبت سے تو ہمارے مستقبلوں کو زندہ فرمائے گا۔ ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں جس کا نام ہے کلمہ توحید، اور وہ توحید کے معنی کیا ہے؟ وحدت والا کلمہ۔ دیکھو وہ وحدت والا کلمہ بھی پڑھتے ہیں تو اس میں دو کا ذکر ہے، پہلے لا الہ الا اللہ، بعد میں محمد رسول اللہ۔ حالانکہ تو توحید نہیں کہنا چاہیے، جب توحید کہنا ہے تو اس میں صرف اللہ کا ذکر ہوتا، نام کلمہ توحید ہے، نام واحد والا ذکر اندر دو کا۔ رب نے فرمایا میری بارگاہ میں وہی توحید قبول ہے جس پر مولد مصطفیٰ نہیں ہو، اور جو بغیر مولد مصطفیٰ کی توحید لے کے آئے گا وہ شیطانی توحید ہے، واپس لے جاؤ میری بارگاہ میں وہ توحید قبول ہے جس ذکر نہیں ہو۔ تو ہم اس لیے نعرہ تکبیر جماعت میں ہم کے ساتھ ساتھ نعرہ رسالت دونوں کا آپ کو بتا دیجیے، ہم دونوں کو ماننے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر محبت کے ساتھ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ کو سلامت۔ تو سفر مروا بھی اللہ کا نشانی اور قربانی کا جانور بھی اللہ کا نشانی، اور رب نے اللہ والوں کی صحبت کو کوئی تعلیم رکھی ہے کہ اگر وہ ہاتھ مارے تو اللہ تعالیٰ مردہ گائے کے ذریعے مردہ انسان کو زندہ فرمانا ہے۔ اور اس کے بعد نسبت میں کیا تاثیر رکھی ہے، اس نسبت میں رب نے رکھا کیا ہے؟ قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا کہ مقام ابراہیم میں نے اپنے نماز پڑھنے کی جگہ بنا، جاننا اس سے کیا ہے؟ فرمایا اس سے پیارے نبی علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں، جو گئے حرمین شریف ہیں اور جو نہیں گئے اللہ ان کو بھی زیارت نصیب کرے، اور جو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بار بار حرمین شریف
آج بھی مقام مرتضی کے سامنے جو پتھر پر ہے ان پر 2 قدموں کے نشان ہیں. پوچھے کتنے قدموں کے نشان ہے؟ آپ کو جواب دیا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں. یہ قدموں کے نشان آئے کیسے؟ مختصر اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کو رب نے حکم دیا فرمایا پیارے کلیم یہ خانہ کعبہ تعمیر کرو. ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر شروع کر دیا. اسماعیل علیہ السلام مزدور کا کام کر رہے ہیں, پتھر لا رہے ہیں, دھارا لا رہے ہیں, دیوار رکھے گئے. ایک وقت وہ بھی آیا ابراہیم علیہ السلام کی پہنچ سے دیوار اوپر ہو گیا. رب العالمین سیڑھی کوئی نہیں, انتظام کوئی نہیں, میں نے اوپر کی پتھر لگانے کیا کروں؟ رب نے فرمایا پیارے کلیم اس پتھر پر کھڑا ہونا تیرا کام, اس کو اونچا کرنا مجھ خدا کی رحمت میں کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو گئے. کیوں نہیں آپ کے قدموں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو پتھر میں ایسی تاثیر پیدا کر دی. جب ابراہیم علیہ السلام کو اوپر پتھر لگانے کی ضرورت پڑتی تو یہ پتھر اونچا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کے نیچے پتھر لینا ہوتا تو وہ پتھر کی نیچے کی طرف جھکا. کبھی دائیں جانے گھوم رہے, کبھی بائیں جانے گھوم رہے, کبھی مشرق کی جانب جا رہے, کبھی مغرب کی جانب. ابراہیم علیہ السلام آدر کرتے جا رہا ہے تو پتھر خانہ کعبہ شریف کے چاروں طرف گھومتا جا رہا ہے. اللہ نے پتھر کو ایسے نرم کر دیا کہ خلیل علیہ السلام کے قدموں کی نشان قیامت تک اس پتھر پر ثبت فرما دیے. اور قیامت تک جانے والے حاجیوں کو حکم ہوا فرمایا حاجیوں چکری تم لانے کی طواف کرو اور طواف کے فارغوں کا 2 رکعت واجب بنا تھا. فرمایا فتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. فرمایا اسی پتھر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. یاد ہم تو توحید والے اور صرف یہ مانتے ہیں نبی سامنے ہو تو نماز نہیں پڑھتے. نبی کے قدموں کے نشان ہے تو ہوتا تو بھی بات نہیں, تو قدموں کے نشان ہے. رب نے فرمایا بے وقوف تجھے سمجھانا چاہتا ہوں جب اس کے قدموں کی نشان خدا کی بارگاہ میں اتنا عظیم ہے تو اس کا کیا مقام ہوگا. سرکار معاہد علیہ السلام کا باب فرما رہے ہیں. صحابہ کرام کی جماعت آپ کی معیشت میں تباہ کرے. سرکار معاہد علیہ السلام کا باب کے دوران آئے مقام ابراہیم کے پاس فرمایا جائے عمر جی عزیز فرمائی جانتے ہو کیا ہے اللہ اس کے رسول کے سر جانے. سرکار نے فرمایا کہ مقام ابراہیم ہے, ابراہیم خلیل اللہ کے قدموں کے نشان ہے. جب عمر فاروق کو یہ سنی عرض کے یا رسول اللہ میرے دل میں خواہش ہے فرمایا کیا سرکار میری خواہش ہے قیامت تک آنے والے امتیوں سے یاد کریں جب بھی طواف کریں تو 2 رکعت طواف واجب پڑھنے ہو جو اس پتھر کے پاس آ کے پڑھیں. سرکار نے فرمایا کہ رب کا معاملہ ہے چلو عمر طواف پورا کرو. سرکار طواف میں نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ خانہ کعبہ شریف کا طواف فرما رہے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں طواف کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق نے جو بات کہی سرکار دو عالم علیہ السلام کو کہا اللہ کے شکر کیا اپنی طواف پورا کیا. جبریل علیہ السلام کا قرآن لے کر نازل ہوئے. جبریل نے عرض کیا رسول اللہ فرماتا ہے سلام کے بعد تیرے لیے یہ پیغام ہے. اللہ فرماتا ہے میرے پیارے محبوب علیہ السلام دوران آپ کے غلام عمر فاروق یہ ہے وہی رائے خدا کی بھی ہے. فرمایا کیا مطلب آنے والے امتیوں کو یاد کرنے جتنی نفل پڑھنے اور تو مقام ابراہیم کے پاس پڑھے. رب قرآن میں فرمایا قدموں کے نشان کے اوپر آپ کے نفل پڑے اور رب نے بتا دیا فرمائے نادان دے یہاں کے ابراہیم خلیل اللہ کے صرف قدم لگے ہیں اور وہاں قدموں کے صرف نشان ہے. مجھ خدا کی بارگاہ میں تو اتنا مقبول قیامت میں آنے والے حاجیوں کو میں نے آدر کیا نفل کے پاس پڑھو. اگر یہ قدموں کے نشان کی میری بارگاہ میں قدر و قیمت ہے تو وہ خود قدم والے نبی کی کیا شان ہوگی. آج تو لوگ یہ کہتے ہیں جو بھی کسی چیز کے
पास जाए, खबर पड़ जाए उसकी बीवी की तलाक हो गई, तुम मुशरिक हो गया, मैं कह गया तुम बड़े ना समझो। पहली बात ये है मुझे पूरे हज में बता दो एक काम वो है जो खुदा ने किया, तवाफ करते हो तो सरकार ने किया, सफा मरवा पे दौड़ते हो तो हजरत बीवी हाजरा दौड़ी, अरफात पे गए तो हजरत आदम और हजरत बीवी हव्वा की मुलाकात हो गई, मुतलफा जाते हो तो ये भी सरकार की सुन्नत है, कर्म उठवाते हो ये भी नबी की सुन्नत है, कहीं से आ गए हो तो ये भी नबी की सुन्नत है, तवाफ करते हो तो नबी की सुन्नत है, एकाम मानते हो तो नबी की सुन्नत है, एक कतार में और सकते थे तो नीचे के लिए मैं खुदा अपने शान से पाक हूँ, मेरी कोई निशानी नहीं है। हाँ अगर हज बनना चाहते हो तो दीवानों की तरह अकल करके लेके आना, इसको मोहब्बत का तोहफा लेके आना, तो तब तुम्हें पता चलेगा। अगर मेरे दोस्तों से तुम्हें मोहब्बत है तो मैं खुदा भी तुम्हें अपना महबूब बना दूंगा। एक अदा करके यहाँ कहते हैं जिसके पास सफर पर जाना ये शिर्क हराम है, सबसे बड़े तो हिंदुओं तुम बताओ तो किसी के पास नहीं जाते कहते नहीं, मैंने कहा खाने काबा जाते हो कि नहीं कहते जाते हैं, मैंने कहा बताओ हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आपकी वालिदा मालिदा हजरत बीबी हाजरा के मज़ार है कहाँ? जब तारीख का मुताला किया पता चला वो काबे का कोई हिस्सा जो बगैर चलते हैं जिसका नाम है हकीम शरीफ, इसी हकीम में हजरत इस्माइल की खबर है और आपकी वालिदा हजरत बीबी हाजरा के मज़ार। यहाँ पे कहते हैं नीचे जाना हराम है, वहाँ सब बात भी करते हैं, ऊपर नफर भी पड़ते हैं, कोई हराम याद नहीं आ रहा। और यहाँ तक तारीख की किताबें उठा कर देते कि हजरे अस्वद से लेकर और जमजम शरीफ के कुएं तक इस दरमियान में भी 70 अंबिया किराम के मज़ारात मौजूद हैं और वहाँ पर बात भी कर रहे हैं, ऊपर नफर भी पढ़ रहे हैं। हम तो किसी कहते हैं किसी को सजदा करना हराम है, सजदा सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए। जब हम सरकार अलैहिस्सलाम के रोज़े पर जाकर सरकार को सजदा नहीं करते तो किसी और की फकीर को क्या सजदा करेंगे? और तुम यहाँ से तो ही के सजदे लगाते हो और सिर्फ अल्लाह की बात करते हो और वहाँ जाकर गैर अल्लाह के घूमते भी हो और सब बात भी करते हो, न वहाँ पर ही याद आ रहा है न कोई शिर्क याद आ रहा है। अब हाजी साहब को पूछे आप जा रहे हैं, यहाँ पे कहते हैं जराबी, हम कहते हैं वर्दा, किसी को दे दें कोई चीज को क्या है फारता कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, फारता ये शिर्क को हराम है। पूछ रहे हाजी साहब आप जा रहे हैं हज से 40 दिनों तक वहाँ क्या पी के आए? कहता जमजम से पी के आया है। हाजी साहब ने जमजम से न क्या है वो पानी में? कहते हैं अरे भाई है क्या? पता नहीं क्या है, जमजम है जो जबरदस्त पानी है। हम कहते हैं ये भी पता है नबी के कदमों के नीचे से निकला हुआ पानी। अगर तुम कहते हो तबर्रुक लेना हराम तो 40 दिन तक वहाँ पीते नहीं हो और 40 दिन तक पीने के बाद जब वापस आने लगता है तो बेचारा बड़ी मुशक्कत और तकलीफ में पड़ता है। 20-20 लीटर के तो बेगर उतारे कोई का मालूम तो नहीं लेते आता है। हाजी साहब यहाँ बोरिंग है, ट्यूबवेल है, हर किसी के घर में 1000 गेंद की टैंकी लगी है, पानी की कोई कमी नहीं है। दीपक साहब ने अपने आप को क्यों पार किया है? 30 किलो से आपने लोटा चला रहा है जरीब, कहते नहीं ये आम पानी है। हाजी साहब इसमें क्या खासियत है? ये ऐसा पानी है जिससे इतनी मुश्किलें बर्दाश्त की जा रही है। ये कह रहे हैं ये कोई खास पानी है, जमजम है। भाई जमजम जन्नत क्या है वो पानी है? नहीं, नदी के कदमों के नीचे से निकला हुआ पानी है। अरे जिस नदी के कदमों के नीचे से निकला हुआ पानी अगर कोई शिफा बन सकता है तो खुदा की कसम इस्माइल अलैहिस्सलाम के जहाँ कदम लगे वो पानी हर मर्द के लिए शिफा है। सभी में जो जहाँ तेरे कदमों से कुर्बान जाए, जिस बीमारियों में अगर मेरे महबूब के कदम लगे और मैं उससे पानी को पाप किया और मेरे महबूब के जहाँ कदम लगे और मैं से मिट्टी पाक नहीं होगी गुबार के शिफा। मेरे रब ने मेरे शहर मदीना के गर्दो गुबार में भी शिफा। मेरे दो साल बुजुर्गों में आदमी कर रहा था, ताला फरमाता है
رب نے فرمایا اس نے اللہ کی نشانیوں کو تحقیر و توقیر کی تو یہ اس کے دل کی تقویٰ ہے، اس کے دل کے پریشانی کی علامت ہے۔ بہرحال مجھے جو وقت دیا گیا تھا آدھے گھنٹے کا، کوشش یہ کی کہ اختصار کے ساتھ چند کلمات آپ حضرات کی خدمت درج کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ آپ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نسبت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نسبت والوں کے ساتھ نسبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ صرف رکھنے کی بلکہ نسبت رکھنے کے بعد اسے نبھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا افتخار نبی قیامت کا کیا اپنے نورانی رسانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور ہمارے حضرت آقا علیہ السلام کی جاری کرتے کہ آقا علیہ السلام کا وہ ذکر کہ جس ذکر کے خاطر رب العالمین نے کائنات کو تخلیق کیا حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقبول نہ ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتے، نہ سورج ہوتے، نہ تارے ہوتے، نہ ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے، اگر کچھ بھی نہیں ہوتا جو میرے آقا کا ظہور نہیں ہوتا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کے ذکر کا چرچا کہ رب العالمین نے اگر کائنات کو تخلیق کیا تو صرف اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر کے خاطر تخلیق کیا۔ الحمدللہ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات رب العالمین کا فضان تھا کہ آج رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک بڑی شامل کے اس میں اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر کو سماعت کرنے اور سیدھے سرکار کو کرنے کے لیے منتخب کرنا۔ آپ اور ہم اس محفل میں آئے نہیں، بلائے گئے۔ رب نے فرمایا اس نے اللہ کی نشانیوں کو تحقیر و توقیر کی تو یہ اس کے دل کی تقویٰ ہے، اس کے دل کے پریشانی کی علامت ہے۔ بہرحال مجھے جو وقت دیا گیا تھا آدھے گھنٹے کا، کوشش یہ کی کہ اختصار کے ساتھ چند کلمات آپ حضرات کی خدمت درج کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ آپ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نسبت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نسبت والوں کے ساتھ نسبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، نہ صرف رکھنے کی بلکہ نسبت رکھنے کے بعد اسے نبھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مولانا افتخار نبی قیامت کا کیا اپنے نورانی رسانی بیان سے ہمارے دلوں کو منور ہمارے حضرت آقا علیہ السلام کی ذکر کی جاری کرتے کہ آقا علیہ السلام کا وہ ذکر کہ جس ذکر کے خاطر رب العالمین نے کائنات کو تخلیق کیا حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا کہ اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقبول نہ ہوتا، نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، نہ چاند ہوتے، نہ سورج ہوتے، نہ تارے ہوتے، نہ ہم ہوتے، نہ آپ ہوتے، اگر کچھ بھی نہیں ہوتا جو میرے آقا کا ظہور نہیں ہوتا۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کے ذکر کا چرچا کہ رب العالمین نے اگر کائنات کو تخلیق کیا تو صرف اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر کے خاطر تخلیق کیا۔ الحمدللہ یہ ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات
رب العالمین کا فضان تھا کہ آج رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایک بڑی کامل ضرورت میں اپنے محبوب علیہ السلام کے ذکر کو سماعت کرنے اور سیدھے سرکار کو کرنے کے لیے یہاں منتخب کرنا۔ آپ اور ہم اس محفل میں آئے نہیں، بلائے گئے ہیں، اور بلانے والا وہ وہی آقا و مولا کہ جس خاطر رب العالمین نے اس کائنات کو تخلیق کیا، اس کی آقا و مولا کے ہم شناخت اپنیتوں کے خزانے پیش کرا تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ ادا کرتا ہے۔ اور اگر آپ سامعین شناخت کی سماعت کرتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہیں، تو اس کی آقا و مولا ذکر کی جانب کرتے ہیں کہ پہلے بھیجوں میں سرکار پر درود، پہلے بھیجوں میں سرکار پر درود، پھر توحید سے ثنا ان کے ادب سے لاگوں، پہلے بھیجوں میں سرکار پر درود، پھر توحید سے ثنا ان کے ادب سے لاگوں، اور تجھے استاد کی جو بن جائے سرکرے خالق، ایسے الفاظ خیرات میں رکھتے لاگوں، ایسے الفاظ خیرات میں رکھتے لاگوں کہ سننا جو کوئی دور کا غازہ گلاب کا، سننا جو کوئی دور کا غازہ گلاب کا، اگر رہا ہوئے ذکر رسالت کا آغاز کر رہا ہوئے ذکر رسالت کا، اس کی آقا و مولا کے ذکر کی جانب کرتے ہیں۔ سراہا کو ان شان کی روشنی میں دعوت دیتا ہوں کہ ہم درجات پر سر اپنا جھکا لیتے ہیں، ہم درجات پر سر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ ارے سچ بتائے دنیا کیا چاہ لیتے ہیں کہ جب تک دیر نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، جب تک دیر نہیں ملتی ہے سکون کی دولت، یہ تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں، یہ تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں کہ اللہ اللہ یہ جانے کہ اللہ نہ ملے، اللہ اللہ یہ جانے کہ اللہ نہ ملے۔ ارے یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں کہ اللہ اللہ یہ جانے کہ اللہ نہ ملے۔ ارے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، ہم درجات سے طرفنا جھکا لیتے ہیں۔ ارے سچ بتائے دنیا تیرا کر لیتے ہیں، ارے سچ بتائے دنیا تیرا کر لیتے ہیں۔ انہیں اشعار کی روشنی میں منتظم شیر کراچی کی تشریف لائے خلافہ محترم جناب لیاقت کی دیتے آقا علیہ السلام بارگاہ اپنی عقیدتوں کو نظانے پیشور محترم جناب لیاقت کی صاحب۔ صلی اللہ علیہ جس دل میں عشق محمد را، جس دل میں عشق محمد را، اس دل میں نور آ جاتا ہے۔ جس دل میں عشق محمد را، اس دل میں نور آ جاتا ہے۔ جدوں لئے نام محمد را، جدوں لئے نام محمد را، میں دلوں ضرور آ جاتا ہے۔ جدوں لئے نام محمد را، میں دلوں ضرور آ جاتا ہے۔ میں نور عظمت منداں، میں نور عظمت منداں،
پر وقتی شان مدینے دی میں تورے عظمت مندہ پر وقتی شان مدینے دی جدو کوئی شہر مدینے نو جدو کوئی شہر مدینے نو ہر قدم پہ پورا جانا ہے جدو کوئی شہر مدینے نو ہر قدم پہ پورا جب سنیے کربلا جب سنیے کربلا شہیداں کی مت دے جانے جب سنیے کربلا شہیداں کی مت دے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ یسرب والی